अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहें, खुश रहें। मेरी दुआ है आप सबके लिए। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी शुक्रिया। ये लड़की जब से हमारे गले पड़ी है मैंने एक लम्हा भी सुकून का सांस नहीं लिया। देखा नहीं इमरान साहब आपने कैसे आपा और जमाल भाई इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। इस लड़की ने पता नहीं यहाँ आकर कौन कौन सी राम कहानियाँ सुनाई हैं। आपा और जमाल भाई के तेवर ही बदले हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। शकीला बेगम ने भी लुकमा देना ज़रूरी समझा। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैंने इरादा किया था कि जमाल भाई और आपा से आलिया और फैसल के रिश्ते की बात करूँगी। जमाल भाई तो इस मनहूस लड़की की बातें करते रहते हैं, तारीफ़ें ही करते हैं। क्या था अपने माँ बाप के साथ ये भी मर जाती, हमारे गले तो ना पड़ती आज। बस करो बेगम, बस करो, खुदा के लिए बस करो। इमरान मिर्ज़ा में आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। रज़िया बेगम इमरान मिर्ज़ा को हैरत से देखने लगी। देखो रज़िया, माही मेरी भांजी है, मेरा खून है। ये जिस जायदाद और दौलत पर तुम ऐशो अशरत कर रही हो वो मेरी और फरहान की नहीं है। ये सब दौलत मेरी बहन नाजिया की है। इस जायदाद की असली वारिस माही है। अगर वो चाहे ना तो हम सबको उठाकर सड़क पर फेंक सकती है। ये जो सोने के कंगन और सोने के झुमके और सोने की माला तुमने पहनी है, ये सब और सब माही का है। हम दोनों इसके सगे मामू थे। हमने इसकी सरपरस्ती ली और इसको हमने नौकरों की तरह रखा। जमाल भाई ने हम दोनों की आंखें खोल दी। इनका अपने नौकरों से रवैये ने हमें शर्मिंदा कर दिया। वो अपने मुलाजमों को अपने बच्चों की तरह चाहते हैं और हमने अपनी बच्ची को मुलाजिम बना के रख दिया। रज़िया बीबी, कभी माही की जगह आलिया को रख कर सोचना। शायद फिर तुम्हें किसी की बेटी का एहसास हो। हम अपनी बेटी के लिए हर टाइम अच्छा सोचते हैं। तुमने अपनी ही बेटी की उतरन उतार कर मेरी भांजी को दी पहनने के लिए। हम दोनों भाइयों के अकल पर पर्दे पड़ गए थे कि हमने तुम्हें रोका तक नहीं। अगर एक बार भी मैं मर्द बनकर तुमसे बात करता तो तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती। तुम दोनों बहनों ने हमें ना दुनिया के काबिल छोड़ा और ना आखिरत में अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल। इसलिए सियाने लोग कहते हैं औरत की अकल हमेशा टखनों में होती है। जो मर्द औरतों की बातों में आ जाते हैं वो दीन के रहते हैं ना दुनिया के। इस औरत ने ही हरावत और मरावत को कयामत तक सज़ा भुगतने के लिए छोड़ा है। अब आइंदा के बाद मेरी भांजी का नाम इस तरह लिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर इमरान मिर्ज़ा और फरहान मिर्ज़ा दोनों कमरे से बाहर निकल गए। रज़िया बेगम और शकीला बेगम मारे हैरत के एक दूसरे के मुंह देखने लगी। आज इनको इनके शौहर ने आईना दिखाया था। जिस दौलत पर वो नाज कर रही हैं, इस दौलत की असल वारिस माही है। अब दोनों बहनें एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। हम इंसान अना में आकर खुद को खुदा समझने लगते हैं। ये बात भूल जाते हैं असल बादशाह तो कोई और है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है। फिर हम क्यों मालिक बनने की कोशिश करते हैं। जाना तो सिर्फ कब्र में ही है। जाना तो सिर्फ कब्र में ही है। ज़याब, जी बाबा, मुझे ज़रियाब से मिलना है। तुम और अमारा मुझे ज़रियाब के पास ले चलो, सुर्खगार में। मुझे इससे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है बाबा, मैं राफ और अंतीला को बोलता हूँ वो भी हमारे साथ चलें। बाबा हम सब तैयार हैं, आप चलें। वो लोग सुर्खगार में दाखिल हुए तो ज़रियाब तस्बीह पर कुछ अज़ाकार पढ़ रहे थे। जाफ़ा को देखा तो इसकी ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो गए, क्योंकि जाफ़ा इनकी रियासत का बादशाह भी रह चुका था। अब वो एक बादशाह का बाप भी था।
دونوں گلے ملے۔ زریاب نے جعفر کو جگہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ جعفر کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ بولو جعفر، کیا بات ہے؟ زریاب: تم جانتے ہو خضر جس آدمزادی سے عشق کرتا ہے وہ وہی لڑکی ہے جو اس کتاب کو ختم کرے گی۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بہت معصوم بچی ہے۔ وہ ان شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی آدمزادی ہے تو یہ اسے اس کتاب تک جانے سے پہلے ہی مار دیں گے۔ میں جانتا ہوں خضر کے پاس بہت زیادہ طاقتیں ہیں، وہ بہت زور اور ہے، پر وہ کتاب ماہی ہی ختم کرے گی۔ ہم کیا مدد کریں گے اس کی؟ زریاب، جو خاموشی سے جعفر کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ زریاب، راف، امارہ، انتیلا سب کی نظریں اب زریاب پر تھی کہ وہ ان باتوں کا کیا جواب دیں گے۔ دیکھو جعفر، وہ بچی معصوم ہے، پانچوں وقت کی نمازی اور تہجد گزار ہے۔ اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہے، اور جن لوگوں کی نیت اور دل پانی کی طرح صاف ہو ان کو کوئی بھی مخلوق کسی جگہ شکست نہیں دے سکتی۔ اور تم جانتے ہو انسان تو اللہ پاک کی سب سے پیاری مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو سب پر برتری عطا فرمایا ہے۔ اس کتاب تک وہ خود جائے گی۔ اس کے ہاتھوں ہی توراۃ کے پیروکار مارے جائیں گے۔ ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ وہ جانتی ہے، پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے اس کو نہیں چھوڑا تو بے فکر رہو، وہ اپنی محبت کے لیے لڑے گی۔ یہی بات ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ آدمزاد اپنے عشق کے لیے سب شیطانوں سے لڑے گا۔ ہم سب اس معاملے میں تب تک بے بس ہیں جب تک ماہی اس کتاب تک نہیں پہنچتی۔ میں تو ہر وقت خیر کی دعا کرتا ہوں کیونکہ اس کتاب کے لیے بہت خون بہے گا۔ زریاب: حکم استاد محترم، تم خضر کو پیغام دینا کہ استاد نے تم کو یاد کیا ہے، اور ساتھ ماہی کو بھی لے آنا۔ ہم سب نے مل کر اپنی طاقت کا حصار دینا ہے تاکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو ماہی ہی وہ آدمزادی ہے جس کے ہاتھ سے وہ کتاب نصت و نابود ہوگی۔ جو حکم استاد محترم، میں ابھی جا کر خضر کو پیغام دیتا ہوں۔ زریاب نے پرندے کا روپ دھارا اور سرخ غار سے نکل گیا۔ اس کا رخ انسانی دنیا کی جانب تھا، باقی سب غار میں ہی موجود تھے۔ کنگن، کلائی، چوڑی یا پائل پہ بات کر، اے خوشنما تو حسن کے سارے فضائل پہ بات کر۔ میرے ساتھ بیٹھ چائے کی ایک نشست رکھ، پھر ان دل فریب و مرمری دلائل پہ بات کر۔ ماہی کو دیکھ کر خضر نے ایک شاعر کہا۔ ماہی کے ہونٹوں کو دل فریب مسکراہٹ چھو گئی۔ ماہی: تم کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں تو کیوں؟ میں ایک جنذات ہوں، تم نے کبھی مجھے میرے اصلی روپ میں نہیں دیکھا۔ اگر کبھی اصلی روپ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ تم ڈر جاؤ گی؟ کیا تم اس وقت مجھے چھوڑ دو گی یا میرا ہاتھ تھام لو گی؟ ماہی نے خضر کو دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماہی نے خضر کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہاں، کیا پتہ چھوڑ ہی دوں، کیا پتہ تم سے کوئی اچھا ہی مل جائے۔ خضر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ خضر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ماہی کی باتوں سے اس کی جان قطرہ قطرہ نکل رہی ہے۔ ماہی اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ جب اس کی نظر خضر پر پڑی تو وہ آگے کچھ نہیں بول پائی۔ خضر کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اپنے تنگ کرنے کے ارادے پر بہت افسوس ہوا۔ خضر نے آگے بڑھ کر ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور خضر کی آنکھوں سے آنسو ماہی کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ماہی نے خضر کی طرف دیکھا اور اپنے دونوں بازو خضر کی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔
میں مذاق کر رہی تھی۔ تم جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، تم میری جان ہو۔ تمہارے بغیر میں اس زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ تمہارے بغیر مجھے سانس لینا محال لگتا ہے۔ خضر، تم میری زندگی کا قیمتی احساس ہو۔ اپنے ماں باپ کے بعد میں نے جس شخص سے محبت کی ہے وہ تم ہو۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا اصلی روپ کیسا ہے۔ تم جو بھی ہو، میرے دل کے مہماں ہو، میری دھڑکنوں کا سنگیت ہو۔ میں تم سے جدا ہو کر کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ خضر کی گرفت ماہی پر اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اپنے دل کی رانی کو کبھی بھی کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماہی، تم صرف اور صرف خضر کی ہو۔ یہ آتش زدہ تمہارے بغیر خاکستر ہو جائے گا۔ ماہی، میں تمہارے لیے اپنی سلطنت کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ خضر، میری بات سنو۔ میں تم کو آدم ذات کی محبت کی ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو دنیا میں اتارا تو دونوں کو دنیا کے دو الگ الگ مقام پر اتارا۔ اب ابا آدم کو اماں حوا کی بہت یاد آنے لگی۔ وہ ہوا کی جدائی برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ وہ روئے۔ زمین پر محبت کے لیے مانگی گئی پہلی دعا تھی وہ۔ کسی مرد نے ایک عورت کو پانے کی دعا کی۔ پھر وہ دعا خدا نے قبول کی اور انہیں عرفات کے میدان میں ملایا۔ اپنے محبوب کے لیے تڑپ انسانی فطرت ہے، جبکہ محبوب کے لیے دعا سنت آدم ہے۔ ہم آدم ذات اپنے عشق کے لیے جان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ خضر، یہ مت سمجھنا کہ ماہی ایک آدم زادی ہے، یہ محبت کر سکے گی یا نہیں۔ میں اپنے عشق کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گی۔ خضر نے ماہی کو پھر سے اپنے سینے میں سما لیا۔ ماہی کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہائے رے محبت، تو بھی کیسے ایک خاکی اور ایک ناری کو ملا دیتی ہے۔ اتنے میں باغ میں ایک پرندہ آ کر بیٹھا۔ خضر نے پرندے کو دیکھا تو وہ جان گیا یہ کون ہے۔ خضر گھنے درختوں کے پاس پرندے کو لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ماہی سے پوچھا، ماہی، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اپنی سلطنت کو دیکھو؟ ہاں، کیوں نہیں کرتا، پر تم مجھے لے کر کب جاتے ہو؟ اچھا، آج رات ہم دونوں جائیں گے۔ ہائے سچی ماہی، تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ خضر مسکرانے لگا اور بولا، ہاں، آج میں تمہیں بہت سے اہم لوگوں سے ملاؤں گا۔ تمہیں ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، اندر چلو، مجھے باہر کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اپنا خاص خیال رکھنا، میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی۔